بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے دل میں عشق اولیاء اور ان کی کرامات کے لیے محبت کی ایک نئی لہر دوڑ جائے گی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، اے غوث، ہم نے تیرے اوپر تمام حرام کو حلال کر دیا ہے۔ یہ بات محض الفاظ نہیں بلکہ عشق و یقین کی گہرائی کو بیان کرنے والی ایک حقیقت ہے۔ اس میں موجود پیغام کو سمجھنا، اس کی باریکیوں کو محسوس کرنا اور اپنے دل میں اولیاء کرام کی محبت کو بسانا ایک عاشق کے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے اس حیرت انگیز قصے کو سنتے ہیں جو ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے گا۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ دوران سیاحت میں ایک لک و ڈک صحرا میں جا نکلا جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ میں کئی روز تک وہاں بھوکا پیاسا پڑا رہا، کوئی انسان بشر نہیں تھا۔ ایک دن بادل آئے اور بارش کی کچھ بوندیں مجھ پر گریں جس سے میں سیراب ہوا۔ پھر میں نے ایک نور کو دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن تھا۔ اس نور سے ایک شکل نمودار ہوئی، اس نے مجھے پکارا، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور تیرے اوپر حرام تمام اشیاء کو حلال کرتا ہوں۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے یہ سنتے ہی تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی شروع کر دی، جس سے وہ نور غائب ہو گیا اور اس نے دھوئیں کی شکل اختیار کر لی اور کہنے لگا، اے عبد القادر، تم نے اللہ عز و جل کے حکم سے اور اپنے علم کے ذریعے میرے مکر سے نجات پا لی، ورنہ میں اپنے اس مکر سے 70 اہل طریقت کو گمراہ کر چکا ہوں۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ میرے رب تعالیٰ کا مجھ پر خاص فضل و کرم ہے، اس میں میری کوئی طاقت اور میرے علم کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے بچا لیتا ہے، اور جب اللہ نہ چاہے تو کوئی انسان کسی دھوکے سے بچ نہیں سکتا۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ شیطان ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے اس قول سے کہ میں حرام اشیاء کو حلال کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے اللہ عز و جل کبھی بھی بری چیز کا حکم نہیں دیتا، اور جو چیز شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہے اسے صرف میرے لیے ہی حلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل ناممکن ہے۔ اللہ ضابطۂ قانون کبھی بدلتا نہیں ہے۔ میرے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ اس واقعے نے آپ کے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی محبت اور ادب نصیب فرمائے اور ہمیں اس راستے پر چلائے جو ہمیں اس کے قریب لے جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیاں ایمان کی روشنی سے منور کرے اور ہمارے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت اور عشق کو مزید گہرا کرے۔ یا اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر گامزن فرما، ہماری ہر مشکل کو آسان فرما اور ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے پیاروں کے ذکر سے آباد رکھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہماری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ
اس سبق آموز واقعہ سے آپ کے پیارے بھی مستفیض ہو سکیں۔ میرے پیارے ناظرین، جزاک اللہ خیرہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔